اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. سبحان اللہ. حضرات محترم، آج ہم اور آپ بڑے ہی خوشی کے موقع پر یکجا ہوئے ہیں، ایک ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر کے یہاں پر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ دن اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. آمین. اور جس طریقے سے آج یہ دن عید الفطر کے دن خوشی کے موقع پر آج ہم کندھے سے کندھا ملا کر کے اور نماز عید کے بعد گلے لگ کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور اس محبت کو ہمیشہ تا دم آخر قائم و برقرار رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہماری سبوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد قائم عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، خلوص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، ہم وقت کے اندر صرف چند احکامات اور چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. کچھ پیغامات آپ کو پہنچانا ہے، کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دن ہماری زندگی میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ یہ عید سعید ہماری زندگی میں بار بار لے کر کے آئے، ہمارے والدین کی عمر دراز عطا فرمائے. حضرات محترم، آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ نے اور ہم نے مل کر کے اپنی صفوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے قوم کے اندر اتفاق قائم رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی سی لفظوں کو نظر انداز کرنا ہے. انہیں اپنے دل پر سوار نہیں کرنا ہے، نہ ہی اپنے سروں پر سوار کرنا ہے. اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے درگزر کرنا پسند کریں، اسے درگزر کرنے کی کوشش کیا کریں، نظر انداز کرنے کی کوشش کیا کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کیا کریں. یہ نہ ہو کہ ہم آپس میں نا اتفاقی پیدا کر لیں، اختلافات پیدا کر لیں. آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماضی کی نگاہوں سے کس طریقے سے آج ہم اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور نہ جانے آنے والا وقت کیسا ہوگا. اگر ہمارے درمیان اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے بڑی بڑی مصیبتیں آنے لگیں گی اور اختلافات بڑے بڑے ہو جائیں گے، پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی خبر لینا بھی گوارا نہ سمجھے، ہم اپنے بھائی کی خبر گیری کرنا بھی گوارا نہ سمجھے. یہاں تک کہ سگا بھائی، سگی بہن گھر کے اندر پریشان ہو اور میں کمرے کے اندر بند رہوں. کیوں؟ مجھے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا، کوئی سروکار ہی نہیں ہے بھائی سے. کیوں؟ مجھے صرف اپنا آپ پسند ہے، مجھے خود اپنا آپ پسند ہے. ایسا نہ ہو میرے دوستو. آپ اتفاق قائم کریں، خود سے محبت کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی محبت کریں. ذرا سی بات کو لے کر کے سروں پر سوار نہ کریں، اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غفور و رحیم اتنا بڑا ہے، وہ ستار ہے، وہ بندوں کو معاف کرتا ہے. کیوں نہ ہم اس کی ادا کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کریں. وہ جس طریقے سے ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو ایک آنسو سے معاف کر دیتا ہے، کیوں نہ ہم سبحان اللہ ادا کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کریں. اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے نظر انداز کریں گے انشاءاللہ. ذرا سی بات کو لے کر کے بڑے مواد ہم آپس میں نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ماضی کی نگاہوں سے اور آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے کیا حالات ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. اللہ نہ کرے وہ وقت اور ویسے دن کسی اور پر آئے، کسی اور قوم پر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو محفوظ و معمول عطا فرمائے. حضرات، فلسطین کے حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھ بھی رہے ہیں. تو آج ان کے لیے ہمیں سچے دل سے دعا بھی کرنی ہے، سچے دل کے ساتھ میں ان مظلومین فلسطین کے لیے دعا کرنی ہے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی عید سے پہلے ان کے وہی دن
جو پہلے ہوا کرتے تھے خوشی کے دن وہی ان پر واپس سازگار ہو جائے, وہی بحال ہو جائے, اسی حالت اور اسی کنڈیشن پر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دن واپس دکھائے. آج عید صحیح کے موقع پر سب کے لیے دعا کرنی ہے, اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, سب کے لیے دعا کریں. اور خاص اپنی بہنوں کا خیال رکھیں. جو بہن گھر چھوڑ کر کے چلی گئی سسرال میں تو بھائی کا انتظار کرتی ہے, انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بھائی آئے گا عید لے کر کے, میرے لیے کچھ تحفہ لے کر کے آئے گا. تو بہنوں کا بھی خیال رکھیں, وہاں جائیں بہنوں کے گھر, ان کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر کے جائیں, عیدی لے کر جائیں بچوں کے ہاتھ میں. وہ بہن جو سالوں سے انتظار کرتی ہے کہ بھائی کبھی نہیں آیا, عید پر تو آئے گا انشاءاللہ, تو وہ عید لے کر کے جائے گا. بہنوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے میرے دوستوں کہ تم صرف ایک چھوٹی سی چیز ان کو تحفے میں دیتے ہو تو وہ پھر سالوں سال تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور بزرگان بھی فرمایا کرتے ہیں جب برا وقت آئے, ٹینشن, حالات خراب ہو جائیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعا کے لیے کہا کریں گھر میں, اور خاص اپنی بہنوں کو دعا کے لیے کہا کریں. تو بہن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے نا بھائی کے لیے کہ اللہ میرے بھائی کے حالات اچھے کر دے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہن کی دعا کو رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہنوں سے دعا کرائیں, یہ اچھا موقع ہے. اور آخر بات, لاسٹ بات میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں, دین سے قریب کریں, انہیں دینی تعلیم دیں. ہمارے ادارے الحمدللہ شاہگور کے اندر دارالعلوم رضائے مصطفیٰ جو سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے, بڑے ہی اچھے طریقے سے قرآن حفاظ کرام نہ جانے کیسے نکل گئے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے سپورٹ سے, آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ اور حفاظ کرام ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کام نہ کریں ہم کہ چراغ تلے اندھیرا ہو. بزرگان دین اکثر مثال دیتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا, یعنی ہمارے گاؤں میں, ہمارے قصبے کے اندر اتنا عظیم الشان ادارہ تو ہے, لیکن اس ادارے میں صرف باہر کے لوگ آ کر کے تعلیم حاصل کرتے جائیں اور گاؤں کے لوگ محروم رہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے قریب کرنا ہے. جو بہن گھر چھوڑ کر کے چلی گئی سسرال میں تو بھائی کا انتظار کرتی ہے, انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بھائی آئے گا عید لے کر کے, میرے لیے کچھ تحفہ لے کر کے آئے گا. تو بہنوں کا بھی خیال رکھیں, وہاں جائیں بہنوں کے گھر, ان کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر کے جائیں, عیدی لے کر جائیں بچوں کے ہاتھ میں. وہ بہن جو سالوں سے انتظار کرتی ہے کہ بھائی کبھی نہیں آیا, عید پر تو آئے گا انشاءاللہ, تو وہ عید لے کر کے جائے گا. بہنوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے میرے دوستوں کہ تم صرف ایک چھوٹی سی چیز ان کو تحفے میں دیتے ہو تو وہ پھر سالوں سال تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور بزرگان بھی فرمایا کرتے ہیں جب برا وقت آئے, ٹینشن, حالات خراب ہو جائیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعا کے لیے کہا کریں گھر میں, اور خاص اپنی بہنوں کو دعا کے لیے کہا کریں. تو بہن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے نا بھائی کے لیے کہ اللہ میرے بھائی کے حالات اچھے کر دے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہن کی دعا کو رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہنوں سے دعا کرائیں, یہ اچھا موقع ہے. اور آخر بات, لاسٹ بات میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں, دین سے قریب کریں, انہیں دینی تعلیم دیں. ہمارے ادارے الحمدللہ شاہگور کے اندر دارالعلوم رضائے مصطفیٰ جو سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے, بڑے ہی اچھے طریقے سے قرآن حفاظ کرام نہ جانے کیسے نکل گئے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے سپورٹ سے, آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ اور حفاظ کرام ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کام نہ کریں ہم کہ چراغ تلے اندھیرا ہو. بزرگان دین اکثر مثال دیتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا, یعنی ہمارے گاؤں میں, ہمارے قصبے کے اندر اتنا عظیم الشان ادارہ تو ہے, لیکن اس ادارے میں صرف باہر کے لوگ آ کر کے تعلیم حاصل کرتے جائیں اور گاؤں کے لوگ محروم رہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے قریب کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. ایک باپ کا حق ہوتا ہے بچے کے اوپر, یہ نہیں کہ اچھا مہنگا موبائل دلا دے, اچھا لباس برانڈیڈ کپڑا دلا دے, یا اچھی گاڑی دلا دے, اچھا رہنے کے لیے مکان بنوا دے. یہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم سے تم نے بچوں کے لیے کیا کیا تھا. کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا تم نے بچوں کو اچھی تعلیم دی تھی یا نہیں دی تھی, اچھی تربیت دی تھی یا نہیں دی تھی. تم سے کل قیامت کے دن اس بارے میں سوال کیا جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں, آپ دین سے قریب آئیں, اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو بھی دین سے قریب لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو جو تعاون آپ نفع کے لیے کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا تعاون ہو رہا ہے, اس کے بعد میں
جو مدرسہ فوزیہ علی بنات بچوں کا ادارہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم 160 کے قریب بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مدرسے کے کام کے بعد میں، امداد کے بعد میں آپ کو سب خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دیر فرمائے۔ السلام علیکم۔